ہم اکابرین کا، اسلاف کا، بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں تو ہم دنیا کو یہ بتلاتے ہیں کہ اسلام کا ہر دور ہی اتنا روشن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی مسلمان رہنا۔ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو اسلام سے خالی ہو۔ ہر وقت تمہیں اپنے کردار و عمل سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ ایسے فتنے، کچھ ایسی آزمائشیں مسلمانوں پر آ جاتی ہیں کہ ان کے لیے اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر چہار جانب سے مختلف قسم کی آزمائشیں مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو گھیر لیتی ہیں۔ نتیجتاً اپنے تشخص کو قائم رکھنا، اسلامی وقار کو قائم رکھنا، اسلامی علامات کو قائم رکھنا آسان نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی جو لوگ ایسے ممالک کے اندر رہتے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات کا پرچار نہیں ہے، تو وہ کسی بڑے اچھے علاقے سے، دیندار ملک سے بھی گئے ہو تو کسی ایسے ملک میں جا کر کے ان کے بچوں کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ماحول کو قبول کرتے ہیں الا ماشاءاللہ، اور اس کے اثرات اپنے کردار و عمل میں اس طرح سے لے آتے ہیں کہ اسلامی تشخص قائم نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس زمانے میں مسلمانوں کی قیادت کی، وہ بھی زمانہ کچھ اس طرح کا تھا۔ متحدہ ہندوستان کے اندر بہت ساری قومیں آباد تھیں، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے، انگریزوں کی حکومت میں رہتے ہوئے، سکھوں کے ساتھ رہتے ہوئے، عیسائی، آریہ اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے مسلمانوں کی قیادت کرنا، انہیں اسلامی تشخص پر قائم رکھنے کی تلقین کرنا، یہ کوئی آسان نہیں تھا، یہ مشکل فریضہ تھا۔ لیکن آپ فاضل بریلی کو پڑھ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنا جم کے اسلامی نظریہ بیان کیا، اتنا مضبوط کر کے اسلامی نظریہ بیان کیا ہے کہ کفرستان میں رہ کے بھی ہمیشہ اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ اس سوچ کو، اس فکر کو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے کہ چاروں طرف کفر ہے، چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف آزمائشیں، مسلمان کہلانے والے بھی مختلف قسم کے فتنوں کا شکار ہے، تو ہم کیسے بچیں؟ انہوں نے بہترین اسلامی نظریات کو مضبوط کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ دیکھیے کثرت ہندوؤں کی ہے، تو بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ بھئی اب ایک جگہ رہنا ہے، ایک جگہ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ایک دوسرے کے معاملات کو کیسے ہم دیکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے میلوں میں چلے جائیں، تو فرمایا ان کے جو میلے ہوتے ہیں ان میں ان کے مذہبی تہوار بھی ہوتے ہیں، اپنے مذہبی تہواروں پر وہ میلے کرتے ہیں، تم کس طرح اس میلے میں جاؤ گے جہاں کفر بولا جاتا ہے، کفر کہا جاتا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے لیے سخت منع ہے۔ میں آج یہ بات کر رہا ہوں
اور میں ایک مسلمانوں کے مجمع میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، بہت بڑی محبت کرنے والوں کی تعداد یہاں جمع ہے اور چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور پنکھا چل رہا ہے اور ہر قسم کی آسانیاں موجود ہیں، آپ بھی بڑی آسودہ جگہ پر بیٹھ کر بات کو سن رہے ہیں، تو یہ بات اس وقت کرنا تو آسان ہے، حکومت انگریز کی ہو، کثرت ہندوؤں کی ہو، پھر مسلمانوں کو کہنا کہ تم کسی کفر کے میلے میں نہیں جا سکتے، تم مسلمان ہو، تمہیں اپنا تشخص قائم رکھنا ہے، یہ کوئی کر سکتا ہے تو بریلی کا احمد رضا ہی کر سکتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بلندی عطا کی، یہ ذوق دیا کہ تم کسی بھی حال میں رہو، کسی بھی ماحول میں رہو، تمہارا اپنا ایک تشخص ہے۔ اقبال نے بھی اس بات کو بیان کیا، کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم عام نہیں ہو، چاہے کثرت کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی ہی کسی ملک میں کیوں نہ ہو، لیکن تم عام نہیں ہو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ اقبال کا ذوق ہے، اقبال نے یوں کہا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہمیں تو نشہ چڑھا ہوا ہے عشق رسول کا۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے اپنا اسلام اس طرح بچایا ہے، میں دنیا سے مسلمان ہو کر اس لیے گیا ہوں کہ میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے جب بھی دیکھا ہے مدینے والے محبوب کی طرف دیکھا ہے۔ تو انہوں نے نظریاتی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کیا، ان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا، ان کو توانائی دی، انہیں کہا تم الگ تھلگ وجود و حضور سے، تمہاری اپنی ایک پہچان ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں اس کے اندر طاقتور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ سنیں پیارے بیٹا، خاموشی سے بیٹھے آپ لوگ، چھوڑ دو موبائل بھی، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، تھوڑی سی تو محفل ہے، رب تو ماشاءاللہ اتنی گرمی بھی نہیں، اور یہ جس طرح کا رنگ ڈھنگ بنا ہوا ہے یہ تو ویسے ہی دیکھنے کے قابل ہے۔ اطمینان سے سب محبت سے تشریف رکھے۔ پھر انگریز کی حکومت ہو تو آج تو لوگ مطلب فٹافٹ حکومتوں سے ڈر جاتے ہیں اور بڑی جلدی وہ نظریاتی طور پر کمزوری دکھا جاتے ہیں اور ان کے جملوں میں جھول آنے لگتا ہے اور لفظ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جناب وہ جی نہیں، ہمیں بس دیکھنا چاہیے حالات کیا ہے۔ بھئی آپ حالات کو ضرور دیکھیں، بلا وجہ کسی سے نہ ٹکرائیں، آپ کوئی فساد والی بات نہ کریں، پر خود تو نظریاتی طور پر پختہ رہیں۔ یہ تو نہ ہو کہ جیسی ہوا چلے آپ بھی ویسے ہو جائیں۔ انگریز کی حکومت تھی، وہ ڈاک پہ ٹکٹ لگتا تھا نا، اس پہ انگریز کی تصویر بنی ہوتی تھی، تو اس ٹکٹ کو بھی الٹا لگایا کرتے تھے۔ انگریز کی عدالت کو ساری زندگی عدالت نہیں کہا، کچہری کہتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، تو یہاں کون سا عدل ہوتا ہے، یہ تو کچہری ہے، آپ کچہری میں جائیں۔ تسلیم نہیں کیا عمر پال، مسلمانوں کو ساری زندگی سمجھاتے رہے کہ تمہارا اپنا ایک تشخص ہے، تمہارا اپنا ایک نظریہ ہے، تمہاری دیکھیں نا اسلام کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آج مسلمان اس پہچان سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سر پہ پگڑی باندھنی ہے نا تو سادی پگڑی باندھ لے، ایسے نہیں کیا اسلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے الگ تشخص دیا، تم مسلمان ہو، تمہیں ہر وقت مسلمان رہنا۔ حضور نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی۔ تمہارا اپنا نظریہ ہے، تمہارا طرز زندگی ہے، تمہارا طرز حیات ہے، تمہیں اپنے طرز حیات کی طرف لوٹ کر پلٹ کر آنا۔ یہ
दाढ़ी और मूछें रखनी है ना, तो हुजूर ने फरमाया मूछों को पस्त रखना, दाढ़ियां बड़ी रखना, जरा यहूदियों की मुखालफत करना, उनके तरीके पर अमल नहीं करना। ये सर पे बाल निकालते थे तो ईसाई इस तरह की मांग निकालते और यहूदी इस तरह की निकालते, फरमाया तो बीच से निकालो। हमारा खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हमारा एक तशख़्ख़ुस है, अपना एक तर्ज जिंदगी है, अपना एक तर्ज हयात है। हम कुछ तुफैली लोग हैं कि जो फैशन बाहर टीवी पे देखा सवेरे कर लिया। हमें सारा कुछ हमारे महबूब ने अता फरमाया है, हमें हर चीज वहां से लेनी। देखे ना, सीधे हाथ से लेन देन करना, सीधे हाथ से चलना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका है। सीधा कदम पहले हटाना, उठाना, ये सरकार का तरीका मुबारक है। तो आला हजरत मस्जिद में आते थे तो सीधा कदम रखते, फिर जिस सफ में जाते वहां सीधा कदम रखते, फिर जिस सफ में जाते उसमें सीधा कदम रखते। तो याद रखिएगा कि इस्लामी तशख़्ख़ुस, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी और मुसलमानों को बहसीयत मुसलमान मजबूत करना, डरे डरे नहीं रहना चाहिए, सहमे सहमे नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोग ना बाकी सारे काम तगड़े होके करते, इस्लाम की बात जरा आहिस्ता आहिस्ता करते। आप तो अपनी बरादरी का नाम बड़ा तगड़े होके लेते हैं, तो गुलामी रसूल का नाम क्यों ठंडा होके लेते हैं? खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, डट कर अपनी निस्बत का इजहार करना और फिक्री तौर पर मजबूत रहना, ये पैगाम दिया आला हजरत बरेलवी। आप कमजोर ना पड़े, कहीं कच्चे ना हो, आपके मिजाज के अंदर कहीं कमजोरी ना आए, आप बैसियत मुसलमान हमेशा अपने आप को मजबूत रखें। ये उनकी सोच थी और हर मैदान में मुसलमानों की क़यादत करते। वो फतवा लिखते थे, फतवा। ये आजकल जो लफ्ज फतवा है, इसकी तशरी अवाम करती है, वो तशरी दुरुस्त नहीं है कि मुझ पे फतवा ना लगा देना, मुझ पे फतवा ना दे देना। फतवे को क्या समझते? फतवा तो दीनी रहनुमाई को कहते हैं। आपने कोई मसला पूछा, उसकी दीनी रहनुमाई की, उसके बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, किताब व सुन्नत की रोशनी के अंदर उस मसले का जवाब क्या, उसको फतवा कहा जाता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 13 साल की उम्र से फतवा लिखना शुरू किया। इसका माना मैं ये करूंगा कि आला हजरत ने 13 साल की उम्र में तालीम मुकम्मल करने के बाद मुसलमानों की रहनुमाई शुरू की। और वो ऐसे नहीं फतवा लिखते थे, आला हजरत की एक एक सतर को खोला जाए ना, एक एक सतर को, यानी किताब की एक एक सतर को, तो शायद 20 किताबों के हवाले निकल आए। एक एक लाइन में कई कई किताबों की, यानी कुरान हदीस को सामने रख के हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई करना, उन्हें मसला बताना। और फिर इल्म की कैफियत है, मुझसे कोई तालिब इल्म, कोई आलिम नाराज ना हो जाए, चूंकि मैं तालिब इल्मों में भी सबसे छोटा हूं, उलमा में तो खैर कोई शुमार ही नहीं। हमारे यहां ना लोग मेहनत नहीं करते, इल्म के मैदान में भी मेहनत नहीं करते। और अब तो गूगल का जमाना है, अब तो गए काम से सारे लोग। अब तो बच्चों से पहले हम पूछते थे कि ये आयत कहाँ है, तो वो कुरान मजीद में से निकाल के देते थे। अब वो उसी वक्त गूगल पे लिख के बता देते हैं फलाने सूरत। भाई आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे मजबूत होगी? मैं अपने तलबा से कहा करता हूं कि सारी दुनिया का ख्याल जरूर रखो, अखबार जरूर पढ़ो, लेकिन आपसे लोग सियासत के मसले पूछने नहीं आएंगे, दीन के मसले पूछने आएंगे। आप मेहरबानी करें, दीन के मसाइल को गहराई से पढ़े, कौम की सही रहनुमाई करें, मुशक्कत के साथ दीन के मसाइल को पढ़े, उतरे उस समुंदर में। कौम को जरूरत है, कौम तिश्ना है, कौम आजमाइश में है, कौम समझना चाहती है। मैं अवामी आदमी हूं, मैं मांगे धोल कहता हूं। क्या आप तलाए की दुनिया में लोगों से बात करें, लोग बात मानने को तैयार है, कबूल करने को तैयार, लेकिन वो मुशक्कत नहीं रही, वो मेहनत नहीं रही, वो कुरान और सुन्नत में जो होता जनी कभी होती थी।
اور موتی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ لے کے آتے تھے، وہ سارا کچھ ہمارا موبائل چھین کے لے گیا ہم سے، وہ زور نہیں رہا۔ ایک پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیل، علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامیات کے استاد تھے۔ تو وہاں ایک ٹیچر تھے جو ریاضی پڑھایا کرتے تھے طلباء کو، تو ریاضی کا ایک مسئلہ نوٹ سے الجھ گیا، حل نہیں ہوتا تھا۔ تو جو سیانے لوگ ہیں نا، آج بھی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ رات کو مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے امدادی کتب رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس فن کا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے نا، وہ ٹینسز پڑھانے والا ہو یا عربی گرامر پڑھانے والا ہو، وہ اس نے امدادی کتب رکھی ہوتی ہیں، رات کو وہ مطالعہ کرتا۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو مطالعہ کر کے نہیں نہ پڑھاتا، سمجھو وہ پڑھاتا ہی نہیں، وہ ٹائم پاس کرتا ہے۔ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھانے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ اس کتاب کی شروحات دیکھیں گے پھر پڑھائیں گے، مسئلہ پہلے سمجھیں گے، جو آپ کو ہی سمجھ نہیں آیا وہ کوئی کیا سمجھے گا۔ تو پروفیسر صاحب انگریزی پڑھاتے تھے، تو ریاضی کا ایک مسئلہ الجھ گیا، تو بڑے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا، ہندوستان میں مسئلہ حل نہ ہوا، یورپ جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کی لائبریریاں جہاں سے زیادہ تر ریاضی دان کام کرتے ہیں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے یہ مسئلہ سیکھ کے آتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جن کی ہے انہوں نے بتایا، جن کی موبائلوں پہ ہے وہ بولے ہی نہیں۔ کچھ کی موبائلوں پہ بھی توجہ نا بڑی دیر سے، وہ نہیں بول رہے، ان کو پتہ ہے ہماری کدھر ہے توجہ۔ تھوڑی سی بات ہے، آپ توجہ سے سن لیں، میں نے بڑی جلدی سمیٹ دینا ہے۔ وہ پروفیسر صاحب وہاں جا رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ وہاں ہوتے تھے، وہ کہنے لگے آپ شوق سے جائیے، جا کر کے آپ وہاں سے مسئلہ حل کر کے آئیے، لیکن اگر ہو سکے تو میرے استاد اور میرے شیخ مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک دفعہ مل لیجیے۔ مولویوں سے ملنے میں لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے، آپ بھی زیادہ نہیں ہوئے، زیادہ ذوق نہیں آیا، چونکہ وہ مطلب وہ سمجھتے ہیں ہم تو پروفیسر لوگ ہیں۔ وہ جس بیچارے کی اپنی تعلیم ہوتی ہے نا، میٹرک فیل، وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے آپ پڑھے ہوئے کتنا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں۔ نہیں ہوتے ٹھیک ہے، پڑھے کہ نہ ہو، بھائی عالم سے آپ پوچھ رہے پڑھا کتنا ہے اور کیا پڑھے۔ وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے مسجد کے لیے خطیب چاہیے، تو میں نے کہا کہ میں مولانا کا بھیجوں گا۔ کہنے لگے بھیجے، ہم ٹیسٹ لیں گے۔ میں کہ درس نظامی کے فاضل کا ٹیسٹ تو شیخ الحدیث صاحب ہی لے سکتے ہیں، تو آپ میں کوئی شیخ الحدیث ہے تو بتا دیں، ٹیسٹ دلوا دیتے۔ تو کیسے آپ ٹیسٹ لیں گے؟ بڑی ڈگری والا ٹیسٹ لے گا نا۔ تو پھر قوم کیا ٹیسٹ لیتی ہے؟ سور وغیرہ چیک کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہو رہا ہے، عام دام برسر مطلب۔ کہا ایک دفعہ میرے شیخ سے ملنے، تو انہوں نے کہا مطلب مولوی صاحب سے کہاں مسئلہ حل ہوگا؟ اللہ معاف کرے، آج کل یہی لوگوں کا حال ہے، مولوی کہاں سیاست کر سکتے ہیں؟ مولویوں کو کیا پتا، معاذ اللہ، یہی لبو لہ جائے۔ وہ پروفیسر کہنے لگے آپ ٹھیک ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، پر تو سر نے دوسرے تیسرے نے پھر کہا کہ سر سنا ہے آپ کی ٹکٹ شکٹ ہو گئی ہے، ایک دفعہ چلیں تو صحیح، چلیں ایک دفعہ چلیں تو صحیح، ایک دفعہ مل تو لیں، ایک دفعہ آئیں تو صحیح۔ اس کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے، ایسے گئے کہ پھر ہر کام سے گئے۔ آپ ایک دفعہ چلیں تو صحیح۔ تو دو چار دفعہ کہا تو وہ پروفیسر کہتا ہے میں نے سوچا یار سید صاحب میرے کلیگ ہے، کالج میں پڑھاتے اکٹھے یونیورسٹی میں، تو یہ کہیں گے گئے نہیں تو چلتے۔ کہتے ہیں ہم پہنچ گئے بریلی شریف، تو فاضل بریلی عصر کی نماز کے بعد پھاٹک پر بیٹھتے تھے، باہر بڑا سارا ایک چارپائی تھی، اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، لوگ مسائل پوچھتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کے وہ مسئلہ سامنے رکھا تو چائے مجھے دی گئی پینے کے لیے۔ تو کہتے ہیں میں چائے پی رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو غور سے دیکھا، پھر پینسل منگوائی، چند لکیریں لگائی، اور پھر میری طرف بڑھا کے کہا ذرا دیکھیے جواب درست ہے۔ تو کہتے ہیں چائے مجھے بھول گئی،
تیریاں ویخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. چائے شائے مجھے بھول گئی. کبھی میں سوال کا جواب دیکھوں، کبھی مولانا کی سادگی دیکھوں، کبھی ان کی وہ درویشی دیکھوں، وہ لب و لہجے میں اتنی سادگی، اتنا حسن، اتنا وقار، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں خاموشی. تو میں نے فوراً کہا آپ نے علم ریاضی کہاں سے پڑھا؟ کہنے لگے میں نے نہیں پڑھا. پھر یہ سوال کا جواب فرمانے لگے وہ کوئی بندہ انتقال کر جائے تو وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے پڑتے، بیوی کو کتنا ملے گا اور بچیوں کو کتنا ملے گا اور بچوں کو کتنا ملے گا، اور والدین زندہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا، اور اگر ہیں اور صرف بیٹے ہیں تو پھر وہ وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے ہوتے. بس وہ حضور کے دین کے وراثت کے مسئلے نکالنے کے لیے تھوڑی جمع تفریق سیکھی تھی تو ریاضی آ گئی ہے. ہم نے یہ کام بھی دین سمجھانے کے لیے سیکھا تھا. دین میں کیسے آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں کہ انہوں نے جو سیکھا اس لیے سیکھا کہ مسلمانوں کو دین کی سمجھ آ جائے. انہوں نے فتویٰ دیا عمر بھر، لوگوں کو دین سکھایا، سمجھایا عمر بھر، مسلمانوں کی قیادت کی. اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اگر کچھ ایسے لوگ نکلے نا، اندر بھی، یہ مت گھبرایا کریں کہ فتنے باہر بھی ہیں تو اندر بھی ہیں. فتنے ہر جگہ ہی ہو جاتے ہیں. آپ کو تربیت کرنی ہے، گھر کے اندر بھی مسائل ہوتے ہی حل کرنے کے لیے، اندر سے بھی مسائل. مسلمانوں میں بھی فرقے بن گئے، مسئلے پیدا ہو گئے. ایک فرقہ بن گیا جاہل صوفیاء کا، وہ جو کہتے نہیں کہ تانوں کی پتہ ہوئے، مولوی لوگ کی پتہ ہوئے، اے معرفت دی گل ہے نا جی آج کل بھی وہ اس طرح کے فرقے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. فرمایا چپ کرو، سارا کچھ ہی میرے نبی کی شریعت میں موجود ہے. عرض کی حضور یہ صوفی بنا پھرتا ہے اور کہتا ہے علم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صوفی درویش بنا پھرتا ہے، پیر بنا پھرتا ہے، کہتا ہے مجھے علم کی ضرورت نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، شیطان کا مسخرہ ہے. شیطان نے اسے مسخرہ بنا رکھا ہے. علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے جاہل صوفیاء کا رد کیا، پورا رسالہ لکھا ہے، احکام بیعت و خلافت پورے کھول کر بیان کیے، لوگوں کو بتلایا ہے کہ اصل کیا ہوتا ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے پوچھا حضور بعض لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ لکھا وہ سنو. فرمایا 4 رات قبر سے دور رہنا، فاتحہ پڑھنی. فرمایا قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے لیکن اس سے بھی بچنا ہی بہتر ہے. اس قدر زیادہ کھلی ہوئی باتیں، اس قدر زیادہ واضح باتیں، چمکتی دمکتی باتیں. اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کے نظریات کی حفاظت کی، انہیں سمجھایا. لیکن ایک بات ہے، اگر کسی نے حضور کے علم کو ناپنا تولنا شروع کیا تو پھر اعلیٰ حضرت کا قلم اس کے لیے بھی اٹھا ہے. اگر نبی پاک کی عظمتوں کو کسی نے چھیڑا ہے تو کھل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار. پیرادا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. رسول نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور کے بارے میں بات کرتے ہو؟ رسول پاک کی تو ایک ذات ہے، جن سے عشق کریں گے تو بچیں گے، جن کی محبت ہوگی تو کلیجہ آباد ہوگا. حضور کس طرح؟ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اچھا پھر حضور کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ مزے کی بات دیکھیں. اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ زیادہ مزے کا لطیف نقطہ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. وہ کہتے ہیں وہ غار ثور میں نا حضور تشریف فرما ہے جسم کے ساتھ، اور
اور کافر چاروں طرف پھرتے ہیں پر حضور انہیں نظر نہیں آتے. حضرت صدیق اکبر بھی اندر موجود ہے, نبی کریم بھی غار میں موجود ہے, لیکن حضور انہیں نظر. آپ کسی اور سے جواب پوچھتے تو وہ لگ جاتا کیوں نظر نہیں آتے, وہ دلیلیں دیتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل بات پتہ کیا ہے, نبی پاک کائنات کی جان ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, جانوں سے بھی زیادہ قریب. تو یہ جو جان ہے نا یہ نظر نہیں آتی. آپ کے جسم میں جان ہے نا, دکھا سکتے ہیں, ہے تو صحیح نا, کہتے ہیں میری جان ہے نا, دکھا سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جان کیا نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, یہ کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں. وہ جان ہے جان نظر نہیں آیا کرتی. یہ دشمن بلا وجہ غار کے گرد پھرتے ہیں, جان بھی کبھی نظر آئی ہے. میرے محبوب تو کائنات کی جان ہے, اور جان نظر ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کا لازوال درس دیا. 4 باتیں ان کی زندگی میں بڑی منفرد ہیں اور ہر شخص کو ان کی ضرورت ہے. ایک علم ہم نہیں سیکھتے, ہمارے ہاں سننے سنانے کا مزاج ہے, سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں ہے. ہم پڑھتے نہیں, توجہ نہیں کرتے. باشکوہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا, مولوی بتاتے نہیں, تو مولوی تو بیچارہ ہر جمعے منتیں کرتا ہے, بس ٹائم پہ آ جایا کرو. نہیں جاتے ہم, ہمارا مزاج ہی نہیں. آخر پہ جائیں گے, 5 منٹ رہ جائیں گے تو ٹھیک ہے, پھر مولانا بھی آخری 10 منٹ کی تیاری کر لیا کریں گے. آپ ٹائم پہ آتے نہیں تو شروع کی تیاری کیوں کریں, وہ بھی کچھ خلاصہ پچھلا بیان کر دیں گے, کچھ اس سے پچھلا کر دیں گے. آپ وقت پہ آئے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک تو علمی ذوق, اور خوبصورت کر کے علمی ذوق. اعلیٰ حضرت کا بڑا گہرائی والا علمی ذوق ہے, پڑھنا لکھنا سمجھانا سمجھنا. قرآن مجید کا مطالعہ, کنز الایمان کو آپ دیکھیں گے تو تفسیری ترجمہ ہے قرآن پاک, ادب میں ڈوبا ہوا, روح قرآن کی بات کرتا ترجمہ, کیونکہ مزاج علمی ہے, ذوق علمی ہے, طبیعت علمی. نبی پاک کے ارشادات کو وہ بیان کرتے ہیں, حضور علیہ السلام کی سیرت کو وہ بیان کرتے ہیں, نبی پاک کے فضائل کو بیان کرتے ہیں, حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں, صحابہ کی شانوں کو بیان کرتے ہیں, اہل بیت کے تذکروں کو بیان کرتے ہیں. علمی ذوق, اپنے اندر علمی ذوق پیدا کریں. ہر روز کو دین کی بات سنیں, اسے لکھنا شروع کریں. یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا. 1-1 2-2 4-4 10-10 کر کے مسئلے سیکھیں, ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری, ان کی زندگی میں جو انفرادی بات ہے نا, بڑی منفرد, بڑی انوکھی, بڑی زبردست اعلیٰ حضرت کے ہاں, وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں علم کے فوراً بعد عمل کا بڑا زور ہے. وہ فرماتے تھے کہ عملی طور پر مسلمان کو تازہ دم ہونا چاہیے, اور اسے کوئی ایسا موقع بھی نہیں دینا چاہیے کہ شک پڑے کہ دین کی مخالفت کر رہا ہے. ایک صاحب ارنڈی کا تیل لے کے آئے مسجد میں چراغ جلانے کے لیے, لالٹین جلانے کے لیے. تو اس زمانے میں نا مٹی کے تیل سے لوگ لالٹین جلاتے تھے. جو لالٹینیں جنہوں نے دیکھی ہے پرانے لوگ, ان کو پتہ ہے. تو مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے, مسجد میں جلانا درست نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس قدر زیادہ محتاط تھے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, جناب لوگ اعتراض بڑا کرتے ہیں, تو میں اپنے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں پھر سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھنا چھوڑ دو. سب سے اونچی کرسی پر تم ہی بیٹھتے ہو نا جمعے والے دن, تو پھر تمہاری شخصیت سب سے زیادہ نکھری ہوئی ہونی چاہیے. سب سے اونچی کرسی تمہاری, سب سے اگلا مصلی تمہارے پاس. تو پھر میرے بھائی, تم اگر سب سے فائق ہو, عزت اور شان رکھتے ہو, تو پھر تمہیں بہت ساری چیزوں میں محتاط بھی ہونا پڑے, اس لیے کہ تمہارا شرف ہے.
تمہارا مقام ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.